بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی گزارنے کے 16 ضوابط دی ہیں اور معاشرے کی بنیاد اور قائم میاں بیوی ہیں۔ اگر ان میں تعلقات استوار ہیں تو دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اجتماعی زندگی گزارنے کا اہتمام کیا تو ایک نیک صالح امہ وجود میں آئے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور عبادت صحیح معنوں میں تب ہی ہو پائے گی جب آدمی پرسکون زندگی گزار رہا ہو، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے باہمی تعلقوں میں محبت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ سورۃ عنکبوت۔ اور سکون جب ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب زندگی کو اپنایا جائے۔ لہٰذا مرد کے لیے لازم ہے کہ بیوی کے ان حقوق کی پابندی کرے جو شریعت نے بحیثیت شوہر ہونے کے اس پر عائد کیے ہیں۔ پہلا حق، دینداری کی بنیاد پر نکاح ہو۔ مرد کو سکون جب ملے گا جب اس کی بیوی نیک صالح اور پاک دامن ہو، وہ شریعت کے پابند ہو، جب وہ اللہ اور رسول کے احکام کو بجا لائے گی۔ تو ان احکام میں سے ایک حکم بھی ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ کی رضامندی شوہر کی رضامندی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی فرمانبرداری نہ ہو تو شوہر کی فرمانبردار کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 2، اس کے خاندان کی وجہ سے۔ نمبر 3، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور نمبر 4، اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ دینداری کو اختیار کرو، کامیابی ہوگی۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت کی عزت کو دیکھ کر شادی کی، اللہ اس کی ذلت کو بڑھائے گا، اور جس نے مال دیکھ کر شادی کی، اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا، اور جو آدمی شادی میں خاندان کو بنیاد بنائے گا، اللہ اس کی کم ینگی کو بڑھائے گا، اور جس نے اس نیت سے کی کہ تاکہ اس کی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو یا صلہ رحمی کرنے کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ شادی میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ دوسرا حق، مہر کی ادائیگی۔ مہر عورت کا حق ہے، اور اس سے عورت کی شرافت اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے دوران اس کا تذکرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر صورت شوہر پر واجب ہو جاتی ہے۔ معاف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ عورت اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دے۔ اگر انہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شادی کرے اور تھوڑا مہر متعین کرے یا بہت زیادہ، اور اس کو ادا نہ کرے، تو اس نے بیوی کے ساتھ جو کیا، اگر ادا کیے بغیر موت آ گئی تو وہ زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ التحریر سوات 3 تیسرا حق، بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ بیوی کا حق ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، اسے بچوں کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے، گھر کی دیگر خواتین کے سامنے اس کی عزت بڑھائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ترمذی۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا، بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کو سب سے بہتر ہونے کی علامت بنایا ہے۔ چوتھا حق، بیوی کے عیب تلاش نہ کریں۔ اگر کوئی عیب نظر آئے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں ہر انسان میں بے شمار خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ سامنے آنے والے کی خوبیوں پر نگاہ ہونی چاہیے، کسی کی برائیاں تلاش کر کے اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ اس طرح بیوی میں بے شمار خوبیاں میں ان کو بنیاد بنا کر زندگی گزاری جائے۔ اگر کوئی معمولی برائی ہے تو نظر انداز کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی ہے تو ہے، اسے دیکھ لیا کرو۔ صحیح مسلم۔ کیا یہ خوبی کوئی کم ہے کہ وہ شوہر کے ایمان کی حفاظت میں بہترین مددگار ہے؟ ورنہ شوہر کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ایمان کا نقصان کر دے تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ خوبی کم ہے کہ آدمی کی معاشرے میں عزت بڑھتی ہے؟ کیا یہ خوبی کم ہے کہ شوہر بچوں کی نگہداشت کر رہی ہے؟ پانچواں حق، آدمی جو کھائے اسے کھلائے۔ جس طرح از خود بہترین کھانے کی طلب ہوتی ہے، اس بیوی کو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ از خود تو باہر جا کے دوستوں میں بیٹھ کر اچھا کھا پی لیا کرے، لیکن بیوی کی خیر و خبر نہ لی، انسانی شرافت کے خلاف ہے۔ چھٹا حق، جو پہنے وہ پہنائے۔
مطلب یہ ہے کہ جس مالیت کے کپڑے آج خود پہنتا ہے اسی مالیت کے بیوی کو پہنائے۔ آپ نے یہ اعلیٰ معیار ہو اور بیوی کے جذبات و احساسات کی رعایت نہ رکھنا اخلاق کے خلاف ہے۔ ساتواں حق، گھر سے نہ نکالیں۔ بغیر کسی جرم کے گھر سے نکالنا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر سے نکل جا، دفع ہو جاؤ، اس قسم کے الفاظ سے اجتناب کیا جائے، اور نہ ہی طلاق کی دھمکی دی جائے، اور نہ ہی بغیر کسی شدید مجبوری کے طلاق دی جائے۔ آٹھواں حق، والدین سے ملاقات سے نہ روکا جائے۔ شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اگر کسی وجہ سے تعلقات درست نہیں تو اس کے والدین کی ملاقات سے نہ روکا جائے، اور یہ اس کا حق ہے۔ نواں حق، بیوی کے والدین اور رشتہ داروں سے سلوک کرنا۔ بیوی کے والدین اور رشتہ داروں سے سلوک کرنا بھی اس آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، لیکن اسی وجہ سے اپنے والدین کے حقوق میں کوئی کسی اور کوتاہی ہی نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، میں آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دیا کروں گا۔ بہت شکریہ۔